بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ مجھے اس پر ایک یاد آئی بات، کافی عرصہ پہلے یہ پڑھی، ہمارا معاملہ کیا ہے، اور اس پر میں نے ایک پوسٹ بھی بنائی تھی، شاید دوستوں نے دیکھی ہوگی تو ان کو وہ ذہن میں آ جائے گا کہ ایک کفن چور تھا، وہ جب مرنے لگا، ساری زندگی وہ لوگوں کے مردوں کے کفن چوری کرتا رہا۔ وہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تم لوگ کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اس کے بچے بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے باپ نے ساری زندگی اچھا کام تو کیا کوئی نہیں ہے، ساری زندگی یہ مردوں کے کفن چوری کرتا رہا، قبریں کھود کھود کے مردوں کے کفن نکالتا رہا، لوگ اس کو اچھا کیسے کہیں گے؟ وہ باپ کے مرنے کے بعد سوچ بچار میں مبتلا ہوئے بیٹھے، اور انہوں نے سر جوڑ کے اس پر غور و فکر شروع کیا تو شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ہاں، تمہارے باپ کو لوگ اچھا کہہ سکتے ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ جب تم اپنے باپ سے بھی کوئی بدتر کام کرو گے تو تمہارے باپ کو لوگ اچھا کہیں گے۔ وہ کیا کہ باپ جو ہے ان کا وہ صرف کفن چوری کرتا تھا، تو بچوں نے، اس کے بیٹوں نے یہ کیا کہ کفن چوری کرنے کے ساتھ ساتھ لاش کی بے حرمتی کرنی شروع کر دی۔ تو جب چند ایک واقعات ایسے انہوں نے کیے لوگ کہنے لگے یار ان سے تو ان کا باپ ہی اچھا تھا، وہ صرف کفن چوری کرتا تھا، یہ تو ساتھ جو ہے وہ میت کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، ہمارا معاملہ بھی وہی ہے۔ جب بھی ایک حکمران جاتا ہے اور اگلا جو آتا ہے وہ اس سے بدتر آتا ہے تو پچھلے کو ہم کہتے ہیں یار وہ واقعی اچھا تھا۔ یہ پچھلے 4-5 حکومتیں جو گزری ہیں تو یہی دیکھ لیں کہ ہر حکومت کے آنے کے بعد وہ پچھلا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ یہ معاملہ بیسیکلی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اب اسی بات سے اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، مگر جب بندہ سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ہم اپنے اوپر ظلم خود کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس قدر اپنی زندگی، اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہیں اس میں کتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کتنے جو ہے وہ ہم طے کر رہے ہیں، اور کتنے کام ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سونا جاگنا، لین دین، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی کر رہے ہیں ہم، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں صبح جب دن ہوتا ہے، جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کے رات سونے تک مسلسل ٹی وی چلتا رہتا ہے، گانے باجے چلتے رہتے ہیں۔ پہلے مسلمان جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے گھر میں صبح کے وقت میں نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، وہ اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اترتی تھیں۔ آج ہمارے گھروں میں صبح سے شام تک، رات گئے تک جو ہے وہ گانے باجے چلتے رہتے ہیں، بےہودہ قسم کے مناظر ہم اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، ہم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو رحمت کیسی ہو جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو اپنے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے؟ ہمارے معاملات، ہمارے افعال ایسی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ، اللہ کی رحمت وہ آنا چاہتی ہے، مگر ہم خود ایسے معاملات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو ہم اپنے آپ سے دور کر دیتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پر جو ہے وہ ایسے حکمران مسلط ہوئے اور جناب وہ ایسی پریشانیاں کہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے رب، رزق دینے والا کون ہے؟
ہمارا اللہ ہے، تو کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ یار ہمارا رب ہمیں رزق دیتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی رزق دیا جا رہا ہے، یار اس کی فرما برداری کر کے تو دیکھیں ہاں کہ رب تعالیٰ کس قدر ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر سکون اتارے گا، ہمیں کس قدر ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہمارے معاملات میں کس قدر برکت ہوگی، کب ہوگی؟ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، ان گناہوں کے کاموں سے جو ہے وہ ہم بچیں، اپنے گھروں کے اندر ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں، دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ جس گھر میں اب قرآن ہی کھولا جائے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو، ہاں بعض گھروں میں اب یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح جو ہے وہ گھر میں برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں، ٹی وی پہ یا مطلب موبائل پہ تلاوت لگا دی، اس کے ساتھ خود کوئی نہیں سن رہا ہوتا تلاوت، وہ تلاوت لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ برکت ہو ہمارے گھر میں۔ بھائی قرآن جو ہے وہ صرف اس طرح کرائے کی برکت کے لیے نہیں ہے، ہم قرآن پاک کو خود پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس پہ غور و فکر کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر اس پر جب عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ زندگی بھی بڑی پرسکون بنا دے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی ہماری بھی اچھی کر دے گا، بات جو ہے وہ عمل پر آئے گی۔ اگر ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے نا، تو اب یہ جو حکمران آیا ہے اور کس قدر عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے، کس قدر پریشانی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں، لوگ مطلب بے روزگار ہو رہے ہیں، اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، پریشانی پریشانی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے جانے کے بعد کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، یہ ہمارے اعمال ہیں، آج یہ حکمران ہمارے اعمال ہے، اگر ہمارے اعمال ایسے ہی رہے تو کل اس سے بھی بدتر آئے گا۔ ہاں اپنے اعمال پہ ہم غور کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، توبہ کر لیں گناہوں سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یقیناً مہربانی فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ اپنا لطف و احسان فرمائے۔ السلام علیکم۔